اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہماری بات شروع ہوئی تھی حاجت الی الالفاظ، صحیح ہے، الحاجت الی مباحث الالفاظ میں، اور اس کو پڑھتے ہوئے ہم لوگوں نے اس میں جان لیا، صحیح ہے، کہ لفظ کی بحث منطقی کو کیوں کر رہا ہے، منطقی کیوں کر رہا ہے، یہ تو اہل لغت کا کام ہے، کہا ہم جہت عام سے اس کو بحث کریں گے، اور کہا ان کے لیے تمہید کی ضرورت ہے، اور تمہید میں انہوں نے بتایا کہ 4 طرح کے وجود ہوتے ہیں، 2 وجود حقیقی اور 2 وجود اعتباری ہوتے ہیں۔ کل ہم نے 2 وجود حقیقی جس کا انہوں نے نام دیا ہے وجود خارجی اور وجود ذہنی، اسے ہم نے پڑھا تھا۔ اب جب وجود لفظی کی بات آئی ہے تو اس کو ہم نے وجود لفظی، تیسرا جو وجود ہے اس کے بارے میں انہوں نے ایک مقدمہ بیان کیا۔ وہ مقدمہ کیا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ فَأَلْهَمَهُ اللَّهُ، کس طرح سے انسان نے لغت کو سیکھا ہے۔ فَأَلْهَمَ اللَّهُ تَعَالَى الْإِنسَانَ، تو اللہ نے انسان کو کیا کیا؟ الہام کیا۔ چونکہ اس سے پہلے جو ہماری گفتگو تھی وہ کیا تھی کہ چیزوں کا احضار کرنا، چیزوں کا پیش کر دینا لغت کو سکھانے کے لیے کیا ہے؟ مشکل امر تھا، اس لیے کہ یہاں 2 مشکلیں تھیں، یا تو وہ چیز ہمارے سامنے موجود نہیں ہوگی، یا اس کا موجود ہونا کیا ہوگا؟ مشکل ہوگا کہ اسے ہم لا کر دکھا سکیں سمجھانے کے لیے۔ تو اب کیا کریں گے؟ فَأَلْهَمَ اللَّهُ تَعَالَى الْإِنسَانَ، تو اللہ نے انسان کو الہام کیا، طریقتاً سہلتاً سریعتاً فی التفہیم، ایک ایسا طریقہ جو آسان اور سمجھانے کے لیے تیز ترین تھا۔ بِأَنَّ مَنَحَهُ قُوَّةً، صحیح ہے کہ اللہ نے بِأَنَّ مَنَحَهُ قُوَّةٌ عَلَى الْكَلَامِ، کہ اللہ نے عطا کی بولنے کی قوت، وَالنُّطْقُ بِتَقَاطِعِ الْحُرُوفِ، صحیح ہے، اور حروف کی تقطیع بنا کر بولنے کی صلاحیت عطا کی۔ قطع قطع، تقاطیع یعنی قطع قطع، کیا وہ حروف کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے اس کو بولنے لگ جائیں، تاکہ ان حروف کی قطعات سے کیا کریں؟ لِيُؤَلِّفَ مِنْهَا الْأَلْفَاظ، تاکہ ان کے ذریعے ہم کیا بنا سکیں؟ الفاظ کو بنا سکیں۔ اچھا، جو اللہ نے ہمیں یہ قوت عطا کی ہے، صحیح ہے، اسی قوت کے ذریعے سے یہ انسان کی کیا ہے؟ انسان کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے انسان کو یہ سی قدرت دی ہے کہ وہ اپنے معانی کو الفاظ میں بیان کر سکتا ہے، جو وہ چاہتا ہے بولنا وہ الفاظ کی شکل دے سکتا ہے۔ یہ قدرت کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی، تاکہ اس کے ذریعے سے انسان دوسروں کے ساتھ کیا کر سکے؟ تفاہم کر سکے، اور اسی قدرت و طاقت کے ذریعے سے باقی حیوانات سے انسان کیا ہے؟ ممتاز ہے، صحیح ہے۔ اسی لیے انسان کو کیا کہا جاتا ہے؟ الانسان حیوان ناطق، اسی لیے کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس کیا ہے؟ بولنے کی قدرت ہے۔ صرف یہ نہیں کہ کلیات کو درک کرتا ہے، کیا بولتی ہے؟ وہ بکری اور جانور جو گفتگو کرتے ہیں ان کی گفتگو محدودیت رکھتی ہے، اتنا ہی وہ بولتے ہیں کہ جتنا خدا نے ان کو الہام کر دیا ہے، سکھا دیا ہے، قدرتی طور پر وہ جانتے ہیں، صحیح۔ انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہے، انسان اپنے علم میں کیا کرتا ہے؟ وسعت پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی بچہ ایسا ہوگا جو مدرسے کبھی نہ گیا ہو، پوری زندگی اس نے ایسے ہی گزاری ہو، تو کیا ایک دم وہ کچھ نہیں جانتا ہے؟ نہیں، اس کے پاس بھی ایک علم ہوتا ہے، اس کے پاس بھی تجارب ہوتے ہیں، صحیح کہ نہیں ہوتا ہے؟ اچھے برے کو سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ سمجھتا ہے، صحیح۔ تو لیکن اب اسی سمجھ کے ساتھ ساتھ اس کو ایسی قدرت دی ہے کہ اپنے معافی ضمیر کو بیان کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ اس کے دل میں کیا ہے؟ بھئی بکری کے کچھ ہو رہا ہوگا، کیسے بیان کرے گی؟ اتنا ہی بیان کرے گی جتنا اس کو تعلیم دیا گیا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ بکریوں نے مل کے کمپیوٹر ایجاد کر لیا ہو، بکریوں نے مل کے کوئی کتاب لکھ لی ہو، گایوں نے مل کے کوئی جو ہے سمیلن کیا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے۔ چلیے آئیے دیکھتے ہیں۔
وَبِمُرُورِ الزَّمَنِ، اور زمانے کے گزرنے کے ساتھ، دعت الانسان الحاجہ، انسان کو یہ ضرورت ہوئی. اور یہ جو حاجت ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہی ام الاختراع. ام الاختراع، اختراع کہتے ہیں کسی بھی ایجاد کی ماں کون ہے؟ حاجت. جب ضرورت ہوگی، محتاج ہوں گے کسی چیز کے، تب کسی چیز کو آپ کیا کریں گے؟ راہ حل تلاش کریں گے. اور جب تک ضرورت نہیں ہوگی راہ حل تلاش کریں گے؟ نہیں کریں گے. یہ مسابقہ آپ کو پڑھنے کے لیے مجبور کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کہ نہیں کرتا ہے؟ حاجت جو ہے کیا ہے؟ ام اختراع ہے. انسان کب بھائی، انسان کے پاس جو آج سہولیات ہیں، آج اتنی ساری کیوں ہوئی؟ کیونکہ انسان کو ضرورت، انسان کی ضروریات بڑھتی گئیں، اور ضروریات کے ساتھ وہ ایجادات کرتا چلا گیا. وہی ایجاد کے صدقے میں آج ہمارے پاس اتنی آسائشیں موجود ہیں، ہے کہ نہیں؟ إِلَىٰ أَن يَضَعَ لِكُلِّ مَعْنًا يَعْرِفُهُ، صحیح ہے. إِلَىٰ أَن يَضَعَ، کہ وہ بنائے، لِكُلِّ مَعْنًا يَعْرِفُهُ، جتنے معنی وہ جانتا ہے، وَيَحْتَاجُ إِلَى التَّفَاهُمِ، اور جسے وہ سمجھانا چاہتا ہے، عنہ لفظاً، اس کے لیے کیا بنا لے؟ لفظ بنا لے. یعنی جن معنی کو وہ جانتا ہے اور اسے دوسروں تک سمجھانا چاہتا ہے، اس کے لیے اس نے کیا وضع کر لیا؟ لفظ کو وضع کر لیا، لفظاً خاصاً. ہمارے پاس گلاس تھا، اب اس کو کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ شیشے کا ایسا بند تو گیا کہ جس میں پانی بھرا جا سکے، جوس بھرا جا سکے، لیکن کیا نام دینا ہے؟ تو ہم نے اس کو نام دے دیا کیا؟ گلاس. صحیح ہے. اس سے چھوٹا بنا ہے تو اسے کیا کہہ دیا؟ کپ کہہ دیا. صحیح ہے. اس شکل اس طرح کی بنائی، ہم نے کہا اس کو کیا کہا جائے گا؟ میز کہا جائے گا. بھائی کسی نے تو یہ کہا کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا؟ جب کوئی چیز ایجاد کرتا ہے تو اس کا نام دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ صحیح ہے، اس کا نام دیا جاتا ہے. لِيَحْضُرَ الْمَعَانِي بِالْأَلْفَاظ، تاکہ الفاظ کے ذریعے سے کیا حاصل ہو جائے؟ معانی حاصل ہو جائے. بدلا من احضارها بنفسها، اس کے بدلے کہ ہم اسی چیز کو لا کر کیا کریں؟ پیش کریں اور حاضر کریں. صرف اور صرف اس لفظ کو بولتے ہیں اور اس کے معنی کیا ہو جاتا ہے؟ حاضر ہو جاتا ہے. یعنی اسی طرح سے انسانیت مولانا جتنی ترقی کرتی گئی، جتنی معارف اس کے بڑھتے گئے، جتنا علم اس کا بڑھتا گیا، اتنے ہی زیادہ الفاظ کیا ہوتے گئے؟ وضع کیے گئے، اتنے ہی زیادہ الفاظ بنائے گئے. صحیح ہے. اور اسی طرح سے آج بھی جاری ہے. ایسا نہیں کہ الفاظ کا بننا بند ہو گیا ہے، کہ بند ہو چکا ہے، جاری ہے. بھئی فیس بک نہیں تھا، کسی نے تو اس کو کہا، اس کو کیا کہا جائے گا؟ فیس بک. واٹس ایپ کا نام تو کسی نے دیا ہوگا، پہلے کیا کہا جائے گا؟ اس کو واٹس ایپ کہا جائے گا. ارے بھائی لکھا ہے کس نے؟ وضع کس نے کیا؟ بنا وضع کیے فیس بک ہو گیا وہ؟ نہیں. ان معنی کا اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو زمانے کی ترقی کے ساتھ الفاظ کیا ہو رہے ہیں؟ اضافہ ہو رہے ہیں. اور ان الفاظ کو بولتے ہیں، دیکھیے ان کے معنی ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں. وَلِأَجْلِ، یہ کیا ہے مولانا یہاں پہ؟ اچھا تثبت ہے. ہاں. وَلِأَجْلِ أَن تَثْبُتَ فِي ذِهْنِكَ، اور اس لیے کہ آپ کے ذہن میں ثابت ہو، أَيُّهَا الطَّالِبُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ، اے طالب علم یہ عبارت، یعنی اے طالب علم اس واسطے کہ آپ کے ذہن میں یہ عبارت کیا ہو جائے؟ ثابت ہو جائے. اکررها لك، میں آپ کے لیے کیا کر دے رہا ہوں؟ تکرار کر دے رہا ہوں. لِيَحْضُرَ الْمَعَانِي بِالْأَلْفَاظ، تاکہ معانی الفاظ کے ذریعے سے حاضر ہوں. بدلا من احضارها بنفسها، بجائے اس کے کہ ہم کسی چیز کو خود حاضر کریں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کیسے سمجھا رہے ہیں وہ دیکھیے. فَتَأَمَّلَهَا جَيِّدًا، کیا کریں؟ تو آیا نہیں ہے؟ ہاں. فَتَأَمَّلَهَا جَيِّدًا، تو اچھے سے تم غور کرو. کیا؟
انہی کی بات ہے، وہ الگ سے انہوں نے جو ہے چلیے مثلا جیسے اب لفظ پانی کہا گیا، پانی سے آپ سمجھ گئے کہ نہیں کہ کیا ہے مراد، کیا ہے پانی ہے، ہمیں پانی کو لا کے بتانے کی ضرورت تو نہیں پڑی. تو الفاظ و معانی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ لِيَحْضُرَ الْمَعَانِي بِالْأَلْفَاظ، کہ معانی حاضر ہو جائے کس کے ذریعے سے؟ الفاظ کے ذریعے سے. بَدَلًا مِّنْ إِحْضَارِهَا بِنَفْسِهَا، بجائے اس کے کہ ہم اس چیز کو خود لا کر آپ کو دکھائیں اور اس کے معنی سمجھانا چاہیں. میں نے کہا سموسہ، سموسے کی شکل، اس کا ذائقہ آپ کے ذہن میں آ گیا، ہم بجائے یہ کہ سموسہ لا کے آپ کو دکھائیں. تو لفظ کیا کرتا ہے؟ معانی کو منتقل کر دیتا ہے، بجائے یہ کہ ہم اس کی جگہ کیا استعمال، فتأملها جیدا، تو اسے غور کریں. آئیے دیکھتے ہیں مولانا. وَعَرِفْ أَنَّ هَذَا الْإِحْضَارِ إِنَّمَا يَتَمَكَّنُ الْإِنسَانُ مِنْهُ بِسَبَبِ قُوَّةِ ارْتِبَاطِ اللَّفْظِ بِالْمَعْنَى. کہہ رہے ہیں کہ وَعَرِفْ أَنَّ هَذَا الْإِحْضَارِ، اور جان لو کہ اس لفظ کا، لفظ کے ساتھ معنی کا حاضر ہونا، انما یتمکن الانسان، کہ بے شک انسان اس پر قدرت رکھتا ہے، بسبب قوت ارتباط اللفظ بالمعنی، اس لیے کہ لفظ اور معنی کے درمیان ایک کیا پایا جاتا ہے؟ رابط پایا جاتا ہے، ان کے درمیان ایک تعلق پایا جاتا ہے. وعلاقته به في الذهن، اور ان کے ذہن میں ان کا کیا ہوتا ہے؟ ایک رابطہ ہوتا ہے، ایک علاقہ ہوتا ہے. میں نے کہا تاج محل، پورا کا پورا تاج محل کا نقشہ آپ کے کیا ہوا؟ ذہن میں، کیونکہ لفظ اور معنی کے درمیان اس طرح کا رابطہ اور علاقہ ہے کہ لفظ کے بولتے ہی اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ذہن میں آ جاتے ہیں. وَهَذَا الْإِرْتِبَاطُ الْقَوِيُّ، اور یہ طاقتور ترین رابطہ، يَنشَأُ مِنَ الْعِلْمِ بِالْوَضْعِ، کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے وضع کا علم ہونے سے، کہ اس چیز کو یہ کہا جاتا ہے. صحیح ہے، جب ہمیں اس کا علم ہوگا تب جا کے ہمارا ذہن اس معنی کی طرف کیا ہو جائے گا؟ منتقل ہو جائے گا. وَكَثْرَةِ الْإِسْتِعْمَالِ، اور استعمال کی کثرت، جب کسی چیز کو ایک ہی نام سے بار بار پکارا جاتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ میرا نام یہ ہے. بچہ جب بڑا ہوتا ہے، صحیح ہے، دھیرے دھیرے اس کا نام، اس کو اگر محمد 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 بار آواز کوئی دے رہا ہے، باپ نے آواز دی تو محمد کہا، ماں نے آواز دی تو محمد کہا، بھائی نے، بہن نے آواز دی، گھر میں جو بول رہا ہے محمد، اب اسے درک ہو جاتا ہے کہ میرا نام کیا ہے؟ محمد ہے. صحیح ہے، چونکہ کثرت استعمال سے کیا ہو جاتا ہے؟ یہ ربط پیدا ہو جاتا ہے لفظ اور معنی کے درمیان. فَإِذَا حَصَلَ هَذَا الْإِرْتِبَاطُ، تو جب یہ رابطہ حاصل ہو جاتا ہے، صحیح ہے، القوی، طاقتور ترین رابطہ، لدى الذہن، ذہن کے اندر، يُصْبِحُ اللَّفْظُ عِنْدَهُ كَأَنَّهُ الْمَعْنَى، تو لفظ اس کے ہاں ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ معنی، والمعنی كأنه اللفظ، اور معنی جیسے کہ لفظ ہو. ای یصبحان عنده كشیء واحد، یعنی دونوں اس کے لیے کیا ہو جاتے ہیں؟ ایک ہی شے ہو جاتے ہیں، یعنی ان میں کوئی فرق نہیں رہتا لفظ و معنی کے درمیان. ہم سموسہ لا کے دکھائیں یا سموسہ بول کے دکھائیں، صحیح ہے، کیا ہوگا؟ اس کے معنی آپ کے ذہن میں منتقل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ایسے بھی ہوں گے اور ایسے بھی ہوں گے. لانے سے کیا کوئی بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا علم میں سموسے کے متعلق؟ جو علم آپ کے ہاں پہلے سے ہے وہی علم بعد میں رہے گا. فَإِذَا أَحْضَرَ الْمُتَكَلِّمُ اللَّفْظَ، تو جب متکلم نے لفظ کو حاضر کیا، فَكَأَنَّمَا أَحْضَرَ الْمَعْنَى، تو ایسا ہی ہے جیسے اس نے کیا حاضر کر دیا؟ معنی حاضر کر دیا، بنفسه، بذات خود، للسامع، یعنی سامع کے لیے. فلا يكون فرق لديه بين أن يحضر خارجا نفس المعنى وبين أن يحضر لفظه الموضوع له،
کہہ رہے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ خارج میں معنی کو وہ لے کر آئے یا وہ لفظ کو لائے کہ جو اس کے لیے جو اس معنی کے لیے کیا کیا گیا ہے، وضع کیا گیا ہے۔ فَإِنَّ السَّامِعَ فِي كِلَا الْحَالَيْنِ، تو سامع میں یعنی سننے والے کے لیے دونوں حالتوں میں يَنْتَقِلُ ذِهْنُهُ إِلَى الْمَعْنَى، اس کا ذہن معنی کی طرف کیا ہو جائے گا، منتقل ہو جائے گا۔ وَلِذَا قَدْ يَنْتَقِلُ السَّامِعُ إِلَى الْمَعْنَى، اسی لیے مولانا سامع ممکن ہے کہ معنی کی طرف منتقل ہو جائے، وَيَغْفِلُ عَنِ اللَّفْظِ، اور لفظ سے کیا ہو جائے، غافل ہو جائے۔ آپ 1 گھنٹے کی تقریر سن کے آئیں گے، میں پوچھوں گا کیا کہا تھا، تو آپ لفظ بتا پائیں گے کہ معنی بتائیں گے، معنی بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کہا، ان کا مراد کیا تھا، ان کا مقصد کیا تھا۔ کہ لفظیں آپ کو یاد رہیں گی، نہیں رہیں گی۔ کہا کیوں؟ کیونکہ لفظ و معنی کے درمیان ایک ایسا ارتباط پیدا ہو گیا ہے کہ لفظ سنتے ہی معنی کی طرف ذہن گیا، لفظ سے آپ کیا ہو گئے، غافل ہو گئے۔ صحیح؟ لذا قد ينتقل السامع، کہا اسی لیے ممکن ہے کہ سامع منتقل ہو الى المعنى، معنی کی طرف، ويغفل عن اللفظ، لیکن لفظ سے کیا ہو جائے، غافل ہو جائے۔ وخواص سے ہی، اور اس کی خصوصیت سے، كأنه لم يسمعه، جیسا کہ اس نے سنا ہی نہ ہو، مع انه لم ينتقل الیہ الا بتوسط سماع اللفظ، جبکہ یہ معنی اس تک منتقل ہی نہیں ہوئے ہیں جب تک کہ اس نے اس لفظ کو نہیں سنا ہے۔ لیکن پوچھا جائے کیا کہا تھا، تو کہا وہ یاد نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ لفظیں کیا تھیں، کیا یہی کہا تھا، تو کہا وہ یاد نہیں ہے، لیکن ہاں اس کا معنی مطلب تو یہی تھا، لب و رباب یہی تھا۔ اب رہا مولانا زبدہ، تو انشاءاللہ کل آئے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ یہ مطلب سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ لفظ و معنی کے درمیان یعنی لفظ یعنی جی جی آ گیا سمجھ۔ چلیے انشاءاللہ تو اس کا زبدۃ المحض یا محض یعنی انشاءاللہ کل آئے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔